السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آ، آج بھی ہم پاکستان کے حوالے سے اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے تجزیے ضرور پسند آتے ہوں گے۔ اگر پسند آتے ہوں تو انہیں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو شیئر ضرور کریں۔ دیکھیے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو ایک فتویٰ وی پی این کے حوالے سے آیا اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ ڈے بیفور یسٹرڈے میرا ویلاگ تھا، کل میں ویلاگ نہیں کیا تھا۔ تو کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، لیکن نارملی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب لوگوں کی خواہش ہے تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ ورنہ ادروائز یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، میں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ دیکھیے، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام جو ہے سیاست پر نظر رکھنا ہوتا ہے، تاکہ سیاسی غلطیوں سے سیاستدانوں کو روکا جائے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ خود سیاست کرتی ہے تو پھر ریاست تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ اصول جو ہے نا، تقریباً ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، ماں سوائے پاکستان کے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی یہ صورتحال ہے۔ یہ جو معاملہ آیا ہے اس وقت وی پی این کے حوالے سے، جو شرعی فتویٰ جسے کہا جاتا ہے، حالانکہ شریعت کا سب کو دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یہ تمام جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ان سے پہلے جو ان کے شاید غالباً والد محترم بزرگوار جو تھے، غالباً مولانا عبد القادر آزاد صاحب، جو بادشاہی مسجد کے اہم عہدہ بھی رکھتے تھے، انہوں نے بھی اس قسم کا ایک فتویٰ دیا تھا بے نظیر کے حوالے سے، اور کہا تھا کہ بے نظیر نے جو بیان دیا ہے اس کو اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، اور جو لوگ ان کے فالوورز ہیں یا جو ان کو ووٹ دیں گے وہ بھی اسلام سے خارج ہوں گے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، یہ افسوسناک بات ہے۔ مذہب کو سیاست کے اندر استعمال کرنا افسوسناک ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کارنامے ہیں پاکستان کے اندر، بدقسمتی سے وہ تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جب گھسی جا کر سیاسی معاملات کے اندر، خود اسٹیبلشمنٹ نے جب سیاست شروع کی تو سیاست کا ستیہ ناش ہوا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جا کر گھسی عدالتوں کے اندر اس نے اپنے احکامات دینے شروع کیے۔ اور یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، 6 ججوں کا جو بغاوت 6 ججوں نے کی تھی، اور جو سارے معاملات اطہر من اللہ کے چیمبر میں جا کر ISI کے لوگوں کا ملنا، سارے معاملات سب کچھ آپ کے نظر میں، تو اس کے بعد آپ نے نتائج دیکھے، نتائج بھی آپ کے سامنے آئے، عدالتوں کا بیڑا غرق ہوا۔ ہائی کورٹ کی ججوں کے اندر بغاوت پھیلی، سپریم کورٹ کے اندر بغاوت پھیلی، سپریم کورٹ آج تقسیم ہو گئی، پورے پاکستان کا نظام انصاف تباہ و برباد ہو گیا۔ اب دوبارہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے پھر ایک دفعہ ٹانگ اڑائی ہے جا کے مذہبی معاملات کے اندر۔ یہ مذہبی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی مترادف ہے، یہ عدت کے اوپر نکاح ہو رہا ہے، اور اس قسم کے غیر شرعی، مطلب جس کا شریعت سے، وی پی این سے کیا تعلق ہے؟ وی پی این کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل ایک سیاسی فتویٰ ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر بالکل کان نہ دھریں، اور کوئی لوگ اس قسم سے نہ ڈریں کہ مطلب وہ کہا ہے کہ اگر وی پی این لگا کے لوگ دیکھیں گے الٹی سیدھی، جس نے الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں وہ ایسے ہی دیکھ سکتا ہے۔ آپ قوم کی تربیت کریں، آپ جو پولیٹیشنز ہیں، وہ علماء کرام ہیں، وہ تربیت کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، اسلام کی بات سکھائیں۔ یہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وی پی این استعمال ہوتا ہے، ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ آپ کل کو کوئی کہہ دے گا کہ جناب یہ تو موبائل فون ہی استعمال کرنا غیر شرعی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری ایک لغو بات ہے، اس کے اوپر توجہ دینا بیکار ہے۔ آج کی جو دوسری اہم جو بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو جو دہشت گردی کے حوالے سے جو تھی 9 مئی کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں، اس پر ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے خبریں سنی لی ہوں گی، لیکن میرے لیے جو اہم چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں عدالت کے ایک ریمارکس ہیں۔ وہ ریمارک یہ ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے اس بیان کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ تو اس وقت جیل کے اندر تھے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک بیانات کے اور پس منظر میں جو ہے ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب 9 مئی کے اس عدالت کے اس بیان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب 9 مئی کے اندر یا 9 مئی کے کیس کے اندر عمران خان کے حوالے سے مزید کسی گواہی کی یا مزید کسی کیس کے چلنے کی اب ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو بہت سے لوگ فوری طور پر شادیانے بجانے لگے ہیں؟ شادیانے ضرور بجائیں، لیکن ذرا ہلکی آوازیں بجائیں، کیونکہ حکومت کی جو چالیں ہیں نا وہ کم نہیں ہو رہی۔ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کی، میں نے سے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے عمران خان کو پھنسانے کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس معاملے پہ تقسیم ہے۔ یہ بڑا غور سے سنیں جو میں آپ بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہے۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کیا واقعی سزا دے دی جائے، اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے، یا پھر ان کو کسی طریقے سے ان کے ساتھ معاملات درست کیے جائے۔ اس پہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ بڑی زبردست طریقے سے تقسیم ہے، اور اندر بڑی ڈیپ تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں
تو کچھ لوگوں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جو عمران خان کو سزا دینی چاہتی ہے، جو حکومت کے ساتھ جو آن بورڈ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب، ہم جو ہے نا ان کو پھر عدالتوں کے ذریعے لے کے جائیں گے، اور یہ عدالتیں اگر نہیں کچھ کر سکیں تو ہم آئینی عدالتوں کے ذریعے جائیں گے۔ اب اس تمام معاملات کو اگر تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، جو برطانوی وزیر خارجہ کا جو خط آیا ہے، اس خط کے اندر بھی آپ دیکھیں بڑا اہم خط ہے، اس میں انہوں نے جو لکھا تھا یہاں سے ان کا اس میں جواب دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح نہیں ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی برطانوی وزیر خارجہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے فوجی عدالتوں میں ان کا کیس نہیں جائے گا۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل یہ ایک لفظ ہے ان کا اس خط کے اندر۔ میں نے وہ خط پورا دیکھا ہے، اور اس کے اندر یہ ایک لائن بڑی اہم ہے، اور ساتھ میں دوسری لائن جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عدلیہ کے حوالے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مطلب پاکستان کے اندر کام کیا جائے۔ اب ان دو لائنوں کو اگر آپ دیکھیں تو مرکزی طور پہ اگر آپ رکھیں تو پھر آپ کو یہاں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ فوجی عدالتوں میں نہیں جائے گی، اس پہ میں نے کہا تھا کہ بڑا مسئلہ ہوگا، لے جانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے بھی ہاتھ پیر توڑ دیے، سپریم کورٹ کو بھی ختم کر کے ایک اپنی آئینی عدالت بنا لی۔ اب ان کے ذہن میں اصل میں جو حکومت کے اندر اور جو اسٹیبلشمنٹ جو ایک پیج پہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر چلو ہم فوجی عدالتوں کے اندر نہیں لے کے جاتے تو ہم کم از کم ایسا کرتے ہیں کہ عمران خان کو سزا جو ہے آئینی عدالتوں سے دلواتے ہیں، اور آئینی عدالتوں سے وہ سزا دلوائیں گے ایک خاص پس منظر کے اندر۔ وہ پس منظر وہ 9 مئی کا تو جیسے ختم ہو گیا، لیکن اب یہ اس عدالتوں نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی ایشو کو لے کے جو ہے 9 مئی کے اسی ایشو کو، جس کو کہ آج ضمانت سے منظور کی ہے دہشت گردی کی عدالتوں نے، لاہور ہائی کورٹ نے، لاہور کی دہشت گردی کی عدالت نے، تو ہو سکتا ہے اسی کو لے کے جو ہے حکومت جو ہے آئینی عدالت میں چلا جائے، اور آئینی عدالت جا کے وہاں سے پھر عمران خان کو سزا دے، اور پھر آئینی عدالت ایسی سزا دے جو کہ فوجی عدالتوں سے ہو سکتی ہو، یا آئینی عدالت یہ کہہ دے کہ جناب ان کا ٹرائل جو ہے ایک فوجی عدالت میں ہونا چاہیے، یا یہ آئینی عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کا ٹرائل جو ہوگا تو آئینی عدالت کے اندر ہی، لیکن استخاذہ کے طور کے اوپر جو ہے ملٹری یا بریگیڈیا جو کوئی بھی ہے ان کا، وہ آ کر پیش ہوں گے اور وہ سارے ہمیں وہ دیں گے، تو وہ مطلب یہ ہوگا کہ ایک پری ملٹرائز ہو جائے گا، مطلب یعنی سول بھی ہوگی اور ملٹری بھی ہوگی، اس قسم کی کوئی چیز ڈال کر۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ ان کا بھی پروپوزل ان کا ہے، مطلب ان کو تکلیف تو ہے، پریشان تو ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ، لیکن حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طبقہ جو ہے وہ مل کے ابھی بھی اس قسم کی کوئی سازش کرے کہ کوئی ملا جلا ایسا کرے کہ جس کے اندر ملٹری کا بھی، عدالتوں کا بھی نام نہ آئے، اور زیادہ ایسا بھی نام نہ آئے، اور بات عدلیہ کی ہو کہ بھئی عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ نے فیصلہ کیا تھا، بھئی آئینی عدالتیں ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، بھئی انہوں نے کیا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی آگے جائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے۔ تو پس منظر میں ان کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح وہ چلانا چاہتے ہیں، لیکن اگر 24 تاریخ کو جیسے کہ عمران خان نے کہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر عوام بڑی تعداد میں نکل آئی تو یہ ان کا سارا کا سارا جو پروگرام ہے نا، بقول ڈاکٹر شاہین مسعود کے دھبردوس ہو جائے گا، اور یہ ہونا چاہیے۔ میں بار بار قوم کو کہہ رہا ہوں، میں تو گزشتہ 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اگر قوم نکل جاتی ہے، اب یقین کریے آئینی عدالتیں بھی نہیں بنتی ہیں، مولانا فضل الرحمان کو، دوسروں تیسروں کو، سب کو پس پردہ جو ہے نا اپنے اپنے مفادات کے اندر الٹے سیدھے قوانین بنانے کی نوبت ہی نہیں آتی، اگر عوام نکل پڑتی اسی وقت نکل جاتی۔ 6 مہینے جس دن، وہ بار بار کہتا ہوں، جس دن عدلیہ کا فیصلہ 8 ججوں نے دیا تھا، میں کہتا ہوں قوم کو ایسے نکلنا تھا جیسے آپ دیکھیں نا چونٹیاں نہیں نکلتی بل سے، کوئی چیز چکر ڈال دے تو بل بلاتی ہوئی نکل، اس طرح لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یقین کریں۔ اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 24 تاریخ کو قوم اگر نکل آئی نا تو یہ سارے کے سارے معاملے ختم ہو جائیں گے۔ صرف آپ ٹرمپ کی طرف نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے عمران خان کے اوپر میں نے شروع سے روز اول سے کہا ہے، یہ چینل آپ کو کبھی جھوٹی خبر نہیں دیتا کہ عمران خان نکل گئے، باہر آ گئے، وہ اہم شخصیت آ گئی۔ میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ صرف اب سے 2 مہینے قبل میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کی رہائی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بشرطیکہ کہ اس کے اندر یہ کہ تھوڑا سا عوام کو بھی ہل جل کرنی ہوگی۔ صرف بیرون ملک سے جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر ان کو اکتفا نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی ہو جائے بہت باری کام، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو اہمیت نہ دیں، ایگزیکٹلی اس کی اہمیت ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت آپ کو ہل جل کرنی پڑے گی۔ بات جو بیرونی اس کی بات ہو رہی تھی، میں نے برطانوی بتا رہا آپ کو، اسی پس منظر میں آپ کو ہوتا ہے کہ 46 سینٹ کے جو ارکان ہیں ان کا ایک اور لیٹر جو ہے وہ بائیڈن کے نام آ گیا ہے، اور کیونکہ بائیڈن اسٹل ابھی ہیں، حالانکہ ٹرمپ صاحب آ چکے ہیں، لیکن چونکہ بائیڈن اس وقت موجودہ پریزیڈنٹ ہے موجودہ پریزیڈنٹ سچویشن کے اندر، تو ان کو لیٹر لکھا گیا ہے، اور یہی بات کی عمران خان کے حوالے سے، اس میں کہا گیا ہے کہ جناب زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، اور ہیومن رائٹ وائلیشن، اور دوسری تیسری جو ساری باتیں ہیں، مختصر ہوتا ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا خط میں
لکھا گیا ہے، تو وہ بھی لکھا گیا ہے دوبارہ۔ تو اب اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے ٹرمپ نے آج جو ہے کل رات مجھے پتہ لگا تھا، رات گئے کہ ٹرمپ نے اس حوالے سے بھی، ٹرمپ کی جو انتظامیہ انہوں نے اس حوالے سے بھی خط کے حوالے سے کچھ مندرجات جو ہیں وہ اس پہ غور کرنا شروع کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کیا تماشے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم خبر ہے۔ خط کی تو خیر آپ نے سن لی تھی، لیکن یہ پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ نے اس خط کے مندرجات کو ذرا طلب کیا اور اپنے اس کو کہا کہ ذرا دکھاؤ یہ جو خط لکھا ہے 46 نے عمران خان کے لیے، ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ بھی ہے ایک بڑی اہم خبر تھی جو آپ کو بتائی۔ دوسری اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کل گارجین کا ایک برطانوی اخبار ہے، اس میں جناب اسٹیبلشمنٹ کا بقول گارجین، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اطلاع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے، لیکن گارجین نے جو کوٹ کیا ہے، جو خاتون ان کو کوٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ فوجی ذرائع نے ان کو کنفرم کیا کہ ہم عمران خان کے اوپر کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے اور نہ کوئی ڈیل کریں گے، نہ کچھ کریں گے۔ یعنی ڈیٹ مین وہ جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی تھی، جو آج بھی میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے یہ میری خبر تھی آج سے 3 مہینے پہلے کہ ٹرمپ آئیں گے اور آنے کے بعد وہ عمران کے حوالے سے جو ہے ضرور رپورٹ طلب کریں گے۔ اس خبر پر آج بھی میں اپنا سٹینڈ کرتا ہوں۔ پہلی خبر کا حصہ درست ہو گیا کہ ٹرمپ آ گئے ہیں، اور دوسری خبر کا حصہ ہے کہ وہ عمران کے حوالے سے رپورٹ طلب کریں گے۔ وہ اپنے اس خبر پہ آج بھی میں الحمدللہ سٹینڈ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہوگا یہ کام، آپ دیکھیے گا۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے بقول ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم ان کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں مانیں گے، نہ ہم کسی عمران خان سے اس مسئلے پہ ڈیل کریں گے۔ یعنی گویا میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے پاکستان کی جو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاورفل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا، انہوں نے ٹرمپ کو واضح طور پر کہہ دیا کہ ادھر دیکھنا بھی نہیں، مطلب سوچی بھی نہ ادھر۔ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ویسے ہی کوئی انہوں نے بھپکی شپکی لگا دی، ویسے ان میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ ٹرمپ کے آگے یہ کھڑے ہو سکیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ دکھا دیا ہو سکتا ہے کہ اخبار میں یہاں سے بیان دیا ہو، پیچھے سے ان سے کہلوا دیا ہو کسی سے کہ بھائی ذرا برا نہ ماننا، یہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو فیس سیونگ رکھنی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا سارا معاملات ہے، لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا پریشانی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، خاص طور پہ برطانوی وزیر خارجہ کا یہ جو خط آیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو دوبارہ 40 سے اوپر ارکان نے جو خط لکھا ہے، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر پریشانی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اور یہ ایک طرف تو یہ پریشانی شروع ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف حکومت نے یہ کہا ہے، میں پھر دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں یاد دہانے کے لیے، حکومت نے آئینی عدالتوں کو کہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے وہ اپنے ہوم ورک کو مکمل رکھیں، یعنی سزا کے حوالے سے۔ یعنی دونوں طرف بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو 24 تاریخ کی جو عمران خان کی جو کال ہے، اس پہ آپ لوگوں کو نکلنا چاہیے ہر صورت میں۔ یہ بہت اہم ایشو ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر انہوں نے اس مرتبہ دیکھا کہ یہ اگر ناکام ہوتی ہے، تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے، یہ بات میں دسمبر میں کہہ چکا ہوں جب یہ سارا پلان ہوا تھا، جب جنرل فیض گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جنرل فیض کو تو انہوں نے اس لیے پرویز مشرف کی طرح جنرل فیض پہ ہی گھیرا تنگ کریں گے۔ اور ساتھ میں نے یہ کہا تھا، اخبارات میں میرے اور پرنٹ پہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے میرا، اس کے علاوہ الیکٹرانک ہے، میں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کو تو اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے بچا لیا نا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو کام کیے تھے، جو بھی آئین کا کیا تھا، جو بھی ہیلڈ ان ابینس جو لفظ ڈال کے ان کو پکڑا گیا تھا، وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا، اور اس کام کے اندر امریکہ آن بورڈ تھا۔ لیکن جنرل فیض کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ جنرل فیض نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ نہیں لیا تھا، اور امریکہ کو بھی اس حوالے سے آن بورڈ نہیں لیا تھا، اور اس تمام معاملات کے اندر افغانستان کے حوالے سے اور دوسرے تمام معاملات کے اندر انہوں نے صرف عمران خان کو آن بورڈ لیا تھا، لہٰذا جنرل فیض کو گرفتار کیا جائے گا۔ سو جنرل فیض گرفتار ہوئے، اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جنرل فیض کے گرفتار ہونے کے بعد ان کے ذریعے جو نا ان کو مسعود محمود بنا کر، مسعود محمود یاد رکھیے گا، آپ جن کو نہیں پتا وہ دیکھ لیں گے، بھٹو صاحب کے دور میں ایک وعدہ معاف گواہ بنے تھے، تو میں نے کہا ان کو بنا کر جو ہے نا عمران خان کے گرد جو ہے نا گھیرا تنگ کیا جائے گا، یہ میری بات تھی۔ تو اور یہ پلان ہے کہیں نہ کہیں، اور ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ مطلب یہ اس پہ مٹی پڑی نہیں ہے، صاف انہوں نے ابھی بھی کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا جو ہے نا توڑ جو ہوگا وہ 24 نومبر کو ہوگا۔ اگر 24 نومبر کو یہ ہو جاتا ہے، عوام نکل آتی ہے، تو سارے ان کے پلان پر پانی پھر جائے گا۔ جہاں تک 24 کا یہ بتا دوں، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کا، دیکھیے جنرل فیض کا جو ہے نا اپنا سزا کا جو فیصلہ ہے 24، 25، 26 3 دن اس کے اندر ہے، یہ فائنل نہیں ہے 24، لیکن میرے پاس جو اطلاع تھی وہ یہ ہے کہ 24، 25، 26 3 دنوں کے اندر کسی وقت بھی اس کا فیصلہ وہ دے سکتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ ہو سکتا نہ بھی دیں، کیونکہ اگر دباؤ پڑ گیا، حالات تم نے دیکھ لیے، تو ہو سکتا ہے مکو ٹھپ دیں، صرف جنرل فیض کو تھوڑی سی سزا دے دیں اور عمران خان کو نکال دیں، لیکن ابھی تک انہوں نے عمران خان کو جنرل فیض کے ساتھ نتھی کر کے رکھا ہوا ہے۔
دوسرا یہ کہ حالات جو ہے نا ملک کے اندر کے بتا دوں کہ کچھ درست نہیں ہے. قلات کے اوپر ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، آپ کو پتا ہے، اس میں ہمارے 4 مزید اہلکار شہید ہو گئے، اور بی ایل اے نے جناب اس کی وہ ذمہ داری قبول کر لی ہے. سمجھ میں نہیں آتا، میں تو بار بار کہتا رہا ہوں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسا ہمارا پاکستان کا ایک ملک ہے کہ جو ہمارے اپنے ملک کے اندر ہی سپاہی جو ہے نا شہید ہوئے چلے آ رہے ہیں. مطلب جاتا ہے انسان، جنگ لڑتا ہے، کفار سے مسلمان جنگ لڑتے ہیں، کفاروں سے لڑتے ہیں، وہاں شہادتیں ہوتی ہیں. ہمارے اپنے ملک میں ہی شہادتیں ہوئی چلی آ رہی ہیں، اور ہم جو ہیں کہ بس ابھی تک وہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا عزم نہیں ٹوٹے گا، ہم کمزور نہیں پڑیں گے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت کہاں ہے. میری سارے معاملات میری سمجھ سے باہر ہے. آپ نے بتانا ہوگا اپنے ریمارکس میں، آپ بتائیں کہ کیا واقعی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا یہ کوئی سازش ہے، یہ آپ اپنے ریمارکس میں ضرور بتائیے گا. دوسرے، چین نے واضح کہہ دیا ہے بھائی پاکستان کے حوالے سے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ چین سے بھی معاملات ٹھیک نہیں ہے. چین نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنے معاملات درست کریں، اپنے اندر کے یہ سارے معاملات، اندر کے معاملات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اور جیسے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، بھائی آپ سے اگر نہیں سمجھ رہا، میں سوری نہیں سمجھتا ہے معاملہ، تو آپ سمجھیں اس بات کو، چائنا کی بات کو سمجھیں. جہاں جہاں چائنیز جو ہیں مطلب انفراسٹرکچر ہے، ان کی حفاظت کے اوپر جو ہے آپ چائنا کو بول دیں کہ ٹھیک آ جائیں. وہ ان سے آپ جو پیسہ لے رہے ہیں وہ پیسہ نہ لیں ان سے، اور ان کو ٹھیکے پہ دے دیں، اپنے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیں. لیکن وہ پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ بھی. تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر کہیں نہ کہیں پاکستانی فوج کے اندر بھی کہیں نہ تقسیم ہے. میرا تو مجھ سے اگر مشورہ لے تو میرا تو یہ ہے کہ بھئی آپ جوائنٹ، ٹھیک ہے نہیں آپ چائنیز کو دے سکتے وہاں پر، چائنیز فوج کو نہیں لانا چاہتے ان کی، یا چائنیز سیکورٹیز کو اگر نہیں لانا چاہتے وہاں پہ، پرائیویٹ ان کے کنٹریکٹرز ہیں، تو پھر ایسا کر لیں کہ ایک دستہ چائنا کا ہو جائے، ایک پاک افواج کا ہو جائے، جوائنٹ وینچر بنا کے آپ کر لیں. تو اس سے یہ کہ کم از کم آپ کے بعد جو ہے مطلب جو انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے چائنا کی، اس سے کم از کم آپ فائدہ تو اٹھا سکیں گے. مطلب چین نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور چین کے اندر سارے وہ جو لوگ جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ دوسرے ممالک کس طرح یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. مجھے بتائے نا کوئی، جب لوگوں کو نظر نہیں آیا کہ چین کے لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، تو کیسے کوئی آ کے پیسہ لگائے گا اپنا؟ یہاں پہ کوئی بھی نہیں لگائے گا. انویسٹمنٹ تو محفوظ ہی نہیں ہے. SIFC اور پتہ نہیں کیا کیا، کون سی سی اور IC ہو گئی سی، وہ کیا کرے گی جب لوگوں کے اندر یہاں تو سرمایہ کاری محفوظ نہیں ہوں گے. یہ دیکھنا آپ کا کام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.